الرحیم زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 93 رازداری دوسرا حصہ۔ ابو جہل نے عباس کو دیکھا تو کہا ابو الفضل طواف سے فارغ ہو جاؤ تو ہماری طرف آنا۔ عباس کو حیرانی ہوئی کہ ابو جہل کو ان سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ انہیں امید بھی نہ تھی کہ ابو جہل ان سے عاتقہ کے خواب کے حوالے سے کوئی بات پوچھے گا۔ بہرحال عباس نے طواف مکمل کیا اور ابو جہل کی مجلس کی جانب بڑھے۔ قریب آ کر ان کے درمیان بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے ان سے کہا بنو عبد المطلب، یہ نبی عورت تم میں کب پیدا ہوئی ہے؟ عباس نے پوچھا کیا مطلب؟ اس نے کہا وہ خواب جو عاتقہ نے دیکھا ہے۔ اس پر عباس ذرا گھبرائے اور انجان بنتے ہوئے سوال کیا کیا دیکھا ہے عاتقہ نے؟ ابو جہل بولا بنو عبد المطلب، کیا اس بات سے تمہارا دل نہیں بھرا تھا کہ تمہارے مرد نبوت کا دعویٰ کریں؟ اب تمہاری عورتیں بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگی ہیں۔ عاتقہ کہتی ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے ایک آدمی کہہ رہا تھا ارے او بے وفاؤ، 3 دن کے اندر اپنی اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ ٹھیک ہے ہم 3 دن انتظار کرتے ہیں، اگر یہ بات سچ ہوئی تو ایسا ہو کر رہے گا، اور اگر 3 دن گزرنے کے بعد ایسی کوئی بات نہ ہوئی تو ہم تم لوگوں کے متعلق ایک تحریر لکھیں گے کہ تم عرب کا سب سے جھوٹا خاندان ہو۔ یہ سن کر عباس بہت پریشان ہوئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر بھی انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ عاتقہ نے کچھ دیکھا ہے۔ پھر مجلس ختم ہو گئی ہے۔ عباس گھر آئے تو عبد المطلب کے خاندان کی تمام عورتیں ان کے پاس نہایت غصے کی حالت میں آئیں اور ہر ایک نے یہی کہا اس فاسق خبیث، یعنی اشارہ ابو جہل کی طرف تھا، اس نے تمہارے مردوں کی بے عزتی کی اور تم چپ رہے۔ اب وہ تمہاری عورتوں کی بے عزتی کرنے پر اتر آیا ہے اور تم خاموش کھڑے سنتے رہتے ہو۔ تم لوگوں میں غیرت اور حمیت نام کی بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ لعنت ملامت سن کر عباس نے جوش اور غصے میں آ کر کہا خدا کی قسم ابو جہل نے دوبارہ ایسی بات کی تو میں اس کی ایسی تیسی کر دوں گا۔ عاتقہ کے خواب کے تیسرے روز عباس مسجد میں آئے۔ وہ غصے میں تھے۔ مسجد میں انہوں نے ابو جہل کو دیکھا تو اس کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ اپنی بات واپس لے۔ ابو جہل نے عباس کے تیور دیکھے تو مسجد سے دوڑ لگا دی۔ عباس کو اس کی تیزی پر بڑا تعجب ہوا۔ وہ تو آج ابو جہل سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہو کر آئے تھے۔ عباس نے دل ہی دل میں کہا اللہ اس پر لعنت کرے، اسے کیا ہو گیا؟ کیا یہ میری سزا کے ڈر سے بھاگا ہے؟ راستے میں ابو جہل کو زمزم بن عمرو غفاری کی آواز سنائی دی جسے ابو سفیان نے مکہ والوں سے مدد مانگنے کے لیے بھیجا تھا۔ زمزم اونٹ پر سوار وادی میں شور مچاتا پھر رہا تھا۔ اس نے اونٹ کی ناک کاٹ رکھی تھی جس سے خون بہ رہا تھا۔ زمزم نے اپنا گریبان چاک کیا اور چلایا اے قریش، تجارتی قافلہ ابو سفیان کے پاس تمہارے مال و متاع پر محمد اور اس کے ساتھی حملہ کرنے والے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ تم وقت پر پہنچ کر انہیں روک لوگے۔ پھر زمزم پوری طاقت سے چیخا مدد مدد۔ اہل قریش نے فی الفور جلدی سے تیاری کی اور نکل کھڑے ہوئے۔ بدر کے میدان میں جو ہار اور ذلتی ان کا مقدر بنی وہ سب کو معلوم ہے۔ یہاں غور کرنے کے قابل پہلو یہ ہے کہ غیر معمولی احتیاط کے باوجود راز 1 منٹ میں جنگل کی آگ کے مانند پھیل گیا۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ سنیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو انہوں نے چاہا کہ یہ بات پھیل جائے اور سب لوگ جان لیں کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ وہ قریش کے ایک آدمی کے پاس گئے جو ہر بات کا ڈھنڈورا پیٹنے میں مشہور تھا اور اس سے کہا اے فلاں، میں تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، اسے پوشیدہ رکھنا اور کسی سے نہ کہنا۔ وہ بولا کیا بات ہے؟ عمر نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، ہوشیار رہنا، اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ یہ کہہ کر عمر واپس ہو گئے۔ ابھی وہ اس آدمی کی نظروں سے اوجھل بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس نے لوگوں میں پھر پھر کر ہر ایک سے کہنا شروع کر دیا کچھ خبر ہے؟ عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ جانتے ہو عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کسی کام سے بھیجا۔ راستے میں انہوں نے ان کی والدہ ملی۔ انہوں نے انس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کس کام سے بھیجا ہے؟ انس نے جواب دیا
واللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز نہیں کھولوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو رازداری کی تربیت دی تاکہ وہ خلافت کے کاموں کی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل ہو سکے۔ انس رضی اللہ عنہ بچپن ہی میں راز کی حفاظت کے اس اصول پر سختی پر عمل کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ چلتی ہوئی آئی، ان کی چال ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کہا اور انہیں اپنے دائیں یا بائیں بٹھا لیا۔ پھر آپ نے چپکے سے فاطمہ سے کوئی بات کہی، وہ سن کر رو پڑی۔ میں نے ان سے کہا کیوں روتی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کوئی بات راز کی کہی تو وہ ہنس پڑی۔ میں نے کہا میں نے ایسی خوشی آج تک نہیں دیکھی جو غم سے اتنی قریب ہو۔ میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے صاف جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کھول نہیں سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے فاطمہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ جبریل مجھ سے سال میں ایک بار قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اس مرتبہ انہوں نے 2 بار قرآن کا دور کیا ہے۔ ان کی اس فعل سے میں نے یہی اندازہ لگایا ہے کہ میرا وقت اب قریب آ گیا ہے، تم میرے گھرانے میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں کہ اہل جنت یا مومنین کی عورتوں کی سردار بنو؟ اس پر میں ہنس دی۔ جس قدر آپ راز کو راز رکھنا سیکھیں گے لوگ اسی قدر آپ پر بھروسہ کریں گے اور آپ کے لیے اپنے دلوں کے تالے کھولیں گے۔ ان کے نزدیک آپ کی قدر میں اضافہ ہوگا اور آپ کو بھروسے کے قابل اور امانت دار سمجھیں گے۔ اس لیے نفس کو اپنے راز روک کر رکھنے اور دوسروں کے راز کی حفاظت کرنے کا عادی بنائیں۔ عقل مندوں کا قول ہے جس نے تمہارا راز جان لیا اس نے گویا تمہیں قیدی بنا لیا۔